فائز اس کے سر سے پیروں تک چھپے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ دیکھیں مس محمل، مجھ سے آپ کے یہ فضول نخرے برداشت نہیں ہوں گے۔ اگر آپ بزنس پارٹی میں نہیں جا سکتی تو نوکری ختم ہو جائے گی۔ وہ جھکے سر کے ساتھ آنسو چھپاتی باہر نکل گئی۔ اگر اس کے پاس بھائی کے علاج کے لیے پیسے ہوتے تو وہ کبھی فائز جیسے بدتمیز اور مغرور انسان کے ساتھ آفس میں کام نہ کرتی۔ لیکن وہ اگلے روز پارٹی میں چلی گئی۔ ماڈرن آدھے کپڑے پہنے لوگوں کے سامنے وہ کوئی عجوبہ لگ رہی تھی جب ایک لڑکا اس کی طرف چلا آیا اور بدتمیزی کرنے لگا۔ اسی دوران محمل کا نقاب سرک گیا۔ بھاگنے کے دوران وہ فائز سے جا ٹکرائی تو اس کے ہوش ربا حسن دیکھ کر فائز ساکت ہو گیا، کیونکہ ہیلو محمل، کہاں ہو بیٹا؟ جلدی سے گھر آؤ، تمہارے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے۔ میرے تو ہاتھوں پیروں کی جان نکلے جا رہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ اس وقت انٹرویو دینے کے لیے کہیں آئی ہوئی تھی کہ تبھی اس کے فون پر گھنٹی بجی تھی۔ اس نے کان سے لگایا تو آگے اس کی امی بات کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، ان کا سانس بھی پھول رہا تھا۔ امی کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا انضمام؟ ٹھیک تو ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ صبح تو میں اسے دوائی دے کر آئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اپنے جان سے پیارے بھائی کے بارے میں یہ سن کر اس کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ یہاں پر انٹرویو دے دے۔ یہ اس شہر کی سب سے بڑی کمپنی تھی اور وہ اس آفس میں کام کرنا چاہتی تھی۔ ماں کو دلاسا دیتے ہوئے جب وہ خاموش ہوئی تو ایک بار پھر سے فون سے اس کی ماں کی آواز ابھری، بیٹا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک رکشے والے کا کرایہ ہی ادا کر سکوں۔ نہ ہی مجھے اس شہر کی کسی جگہ کا علم ہے، نہ کسی ہسپتال کے بارے میں جانتی ہوں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تم بس جلدی سے واپس آ جاؤ، خدا نے چاہا تو بعد میں نوکریاں لگتی رہیں گی۔ انٹرویو کے لیے کل چلی جانا، ابھی تم یہاں آ جاؤ۔ تمہارے بھائی کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ اگر ہم اسے وقت پر ہسپتال نہ لے گئے تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تڑپ رہا ہے۔ سمینہ بیگم نے یہ بات کہی تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے ریسیپشن کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے امی، میں آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے کال بند کر دی اور پھر ریسیپشنسٹ کو اپنا نمبر لکھ کر دیا اور کہا، سر سے بات کر لیجئے گا، مہربانی کر کے میرا انٹرویو کل لے لیجئے۔ میرے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آئی ہوں، آپ میرا پیغام سر تک وہاں پہنچا دیجئے گا۔ جلدی سے اپنی فائل اٹھاتی اپنا بیگ اپنے کندھے پر لٹکا کے بھاگتے ہوئے باہر چلی آئی۔ ایک بڑی سی چادر کی ہوئی تھی جس سے مسلسل اس کا چہرہ جھلک رہا تھا۔ چہرے میں بھی اس نے ماسک لگایا ہوا تھا، وہ مکمل طور پر پردے میں تھی۔ کمپنی کی عمارت سے باہر آتے ہوئے اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مین روڈ پر رکشے آ جا رہے تھے۔ اس نے ایک رکشے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر جلدی سے اس میں بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ گھر پہنچنے پر جب وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا بھائی انضمام، جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ اہم تھا، اس کی جان سے زیادہ پیارا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ بخار بھی بہت ہو چکا تھا، لیکن اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، وہ بے ہوش تھا۔ اس کی ماں اس کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھی۔ امی آخر کیا ہو گیا ہے؟ صبح سویرے تو میں نے اسے دوائی دے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ دوائی اسے ملتی رہے گی تو ٹھیک رہے گا۔ اللہ خیر کرے۔
یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کو اٹھا کر دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کے ناک سے خون بہہ چکا تھا، وہ اپنے ہاتھوں پیروں کی جان نکلتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ دو کمروں کا یہ چھوٹا سا گھر اس نے ارد گرد دیکھا، یہاں ان کا سارا سامان دو کمروں میں ہی پڑا تھا، جہاں سر فہرست اس کے بھائی کی دوائیاں ہر جگہ تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے اپنا موبائل فون نکالا اور ساتھ ہی ساتھ پیسے بھی دیکھے۔ پیسے اتنے تھے کہ وہ ہسپتال تک جا سکتے تھے، وہاں پر کچھ نہ کچھ دوائیاں بھی لی جا سکتی تھیں۔ اس نے جلدی سے موبائل فون کو نکالا اور پھر ایمبولینس کو کال کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس چلی آئی اور پھر انضمام کو اٹھا کر وہ جلد سے جلد ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد اسے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا اور وہ باہر کوریڈور میں ایسے کھڑی تھی جیسے اس کے جسم سے جان نکال دی گئی ہو۔ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھائی اور پھر یہ دھند آہستہ آہستہ ماضی کے ایک منظر میں تبدیل ہو گئی۔ رات کا وقت تھا جب شدید سردی کے باعث اس کے باپ نے زمین پر پڑے میٹرس کے اوپر اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ نکاہت زدہ تھے، ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور وہ بہت ہی بیمار نظر آ رہے تھے۔ انہیں فالج ہوا تھا اور اس فالج کے بعد انہوں نے دوبارہ سے زندگی پہلے کی طرح شروع نہیں کی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس کے گھر کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن 2 مہینے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ محمل کو سب یاد تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور پھر باپ کا وہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تیر رہا تھا۔ بیٹا انضمام ابھی بہت چھوٹا ہے اور وہ مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے۔ مجھے اپنی بیماری سے زیادہ اس کی بیماری کی پڑی ہے۔ بیٹا، میرے چلے جانے کے بعد تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کی تمام ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ بیٹا، میں نہیں جانتا کہ میں کتنی دیر اور جیوں گا، لیکن جب تک جی رہا ہوں تب تک میرا سایہ تم لوگوں پر ہے، لیکن اس کے بعد اپنی ماں کو اور اپنے بھائی کو تم نے سنبھالنا ہے۔ یاد رکھنا، ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں انہیں تمہارے پاس امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں، خیال رکھنا ان کا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ منظر اس دھندلا سا گیا اور وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے نقاب میں جذب ہو گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بہت سے لوگ موجود تھے۔ اس کی ماں کوریڈور کی ایک چیئر پر بیٹھی خدا سے بار بار دعائیں کر رہی تھی، اپنے بیٹے کی زندگی مانگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ماں کی طرف آئی تھی۔ امی، آپ فکر نہیں کریں، انضمام بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہوں نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ مرتے ہوئے باپ کے ہاتھ پر کیا گیا وعدہ اب اسے یاد آ رہا تھا اور وہ ہمت کر کے اپنی ماں کو دلاسا دے رہی تھی، جبکہ اسے اس چیز کی بہت زیادہ پریشانی تھی کہ وہ سب کچھ کیسے مینیج کرے گی۔ اس کے پاس نوکری بھی نہیں تھی، پھر بھلا وہ گھر کو کیسے سنبھالے گی، بھائی کا کیسے علاج کروائے گی۔ نہ جانے اب اس کے علاج پر کتنے پیسے لگنے والے تھے۔ ابھی وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ سر پر ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ڈاکٹر اسی سے مخاطب تھا۔ مس محمل، آپ بات سنیں، ذرا میری ادھر ہو کر۔ ڈاکٹر اسے ایک سائیڈ کا اشارہ کرتے ہوئے ریسیپشنسٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ میرا بھائی ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ اس نے نظریں جھکائے کہا۔ ڈاکٹر، جو اس وقت کسی گہری سوچ میں گم سم تھا، کہنے لگا، مس محمل، آپ کے بھائی کے پیٹ میں بہت پانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے ایک دو گمبھیر بیماریاں بھی ہیں۔
اور بھی ہیں، اور اس کا علاج مکمل کرنے کے لیے ہمیں 6 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔ اس کے علاج پر اس کے لیے ایک باہر سے ڈاکٹر بلایا جائے گا اور اس کا علاج کیا جائے گا۔ اگر آپ آج شام تک یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میں پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرواتا ہوں اور اسپیشلسٹ کو بلوا لیتا ہوں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ تھوڑا بہت کوآپریٹ کریں گے، لیکن آپ کو 6 لاکھ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگر ہم کم بھی کر دیں تو پھر بھی آپ کو 5 لاکھ تو لازمی ہی آپ نے جمع کروانے ہوں گے، تاکہ آپ کے بھائی کا علاج مکمل ہو سکے، ان کا آپریشن ہو سکے اور وہ ٹھیک ہو سکے، ورنہ ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو محمل کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے، لیکن اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا پورا گھر لہرایا تھا، اس کے گھر کی قیمت بھی اس سے بہت کم تھی، اور ویسے بھی یہ گھر کوئی ان کا اپنا تو نہیں تھا، یہ گھر کرائے کا تھا جس کا کرایہ انہوں نے 3 مہینے سے نہیں دیا تھا۔ کرایہ دار بھی بار بار پیسے مانگ رہے تھے، لیکن اس کے بابا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے وہ انہیں گھر سے نہیں نکال رہے تھے۔ اب ان کے سامنے یہ ایک ہی آپشن بچا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کی ماں کے وہ کنگن جو اس کی ماں نے اس کے لیے جہیز کے طور پر بنا رکھے تھے۔ کچھ دیر سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ میرے بھائی کے علاج کی تیاری کریں اور اسپیشلسٹ کو بلوا لیں۔ میں اپنے بھائی کا علاج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کیسے بھی کر کے آج شام تک آپ کو پیسوں کا بندوبست کر دوں گی، زیادہ نہیں تو آدھے پیسے تو لازمی آج شام میں دے دوں گی۔ آپ میرے بھائی کا علاج کروائیں پلیز، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی۔ کوریڈور میں بیٹھی اس کی ماں نے جب اسے ڈاکٹر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا تو آہستگی سے اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی تھی، اور اب یہ سب باتیں سن کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اس کی بات پر جی ٹھیک ہے کہتا ہوا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا، اور جب وہ کوریڈور کی جانب مڑی تو سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ محمل، تم نے کیا سوچ کر علاج کے لیے ہاں کر دی ہے؟ ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارا تو اپنا گھر بھی ذاتی نہیں۔ پھر یہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سمینہ بیگم کی آنکھوں میں غم، حیرت اور فکر واضح تھی۔ آنسو ان کے بھی بہے جا رہے تھے، بڑی سی چادر ان کے گرد بھی لپٹی ہوئی تھی، لیکن محمل مکمل طور پر پردے میں تھی۔ امی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میرا خیال تو ان کنگن کی طرف جا رہا ہے جو آپ نے میرے لیے جہیز کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کے خاندانی کنگن ہیں نا، جو آپ کی امی نے آپ کو دیے تھے اور آپ نے میرے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بات نہیں امی جان، روایات اتنی زیادہ اہم نہیں ہوتی، جانیں زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور میرے لیے میرے بھائی جان کی جان بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس جیسے کنگن اور بھی بہت ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کا موبائل فون بجا۔ اس نے اپنے موبائل فون پر دیکھا، کوئی ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر اس نمبر کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی، لیکن یہ نمبر پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے موبائل فون کان سے لگایا۔ آگے سے ایک عورت بول رہی تھی، مس محمل، یہ آپ ہی ہیں نا؟ آپ نے ابھی مجھے نمبر دیا تھا، میں خان گروپ آف کمپنی کی طرف سے بات کر رہی ہوں۔ یہاں پر آپ نے ریسیپشنسٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک نمبر لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں سر کو پیغام دے دوں کہ آپ کا انٹرویو لازمی طور پر لیا جائے۔ دیکھیے مس محمل، اب 2-4 لوگ ہی رہ گئے ہیں۔ سر کا کہنا ہے کہ وہ کل تک انٹرویو نہیں رکھنا چاہتے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے گھنٹے تک آپ آ سکتی ہیں تو آپ آ جائیں۔
ورنہ پھر اس کے بعد یہ نوکری اور اس کے لیے انٹرویو کوئی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میری طرف سے یہ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ 1 گھنٹے میں ہی یہاں پہنچ جائیں، تاکہ اگر آپ قابل ہیں تو یہ نوکری آپ کو مل سکے۔ یہ سب وہ کہتے ہی فون بند کر گئی تھی۔ محمل کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، اپنے بھائی کو یہاں اس حالت میں چھوڑ کر۔ وہ جا تو نہیں سکتی تھی، لیکن اسے اس وقت نوکری کی بے حد ضرورت تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ سمینہ بیگم غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بے بسی ان کے چہرے پر بھی چھلک رہی تھی۔ امی جان، جہاں پر میں انٹرویو کے لیے گئی تھی وہاں میں اپنا نمبر دے آئی تھی، میرا نمبر آ گیا ہے۔ اگر میں آج انٹرویو کے لیے نہ گئی تو پھر یہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ اور وہ کنگن بیچ دوں گی اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایڈوانس بھی لے لوں گی۔ اس سے انضمام کا علاج چل جائے گا، انشاءاللہ اس کی جان بچ جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اپنی چادر کو ٹھیک کرتی ہے، اپنا نقاب ٹھیک کرتی، وہ بیگ میں سے کچھ پیسے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھتی باہر کی جانب نکل گئی تھی۔ ڈھیر ساری پریشانیاں اس کے دل و دماغ پر مسلط تھیں۔ وہ آج کل کی لڑکیوں میں سے بالکل بھی نہیں تھی جو ایسا کریں گی، اپنے فیشن پورے کرنے کے لیے نوکریاں کرتی پھریں۔ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پورے کرنے والی اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ رکشا رکواتی وہ اس میں بیٹھی ایک بار پھر سے خان گروپ آف کمپنیز کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تھا، ابھی اسے 1 گھنٹہ نہیں ہوا تھا، کوئی 15 منٹ رہتے تھے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور پھر اندر بڑھ گئی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے دیکھا اور کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ جلد آ گئی ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ ابھی آخری بندہ ہی اندر گیا ہے، اس کے بعد آپ کی باری ہے۔ کانفیڈنس سے جائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی دعائیں اسے دیں اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے کام میں لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی باہر نکلا اور پھر اس کے بعد اسے بلایا گیا۔ مس محمل، اب آپ کی باری ہے، آپ جائیں، ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے اسے کہا تو وہ خاموشی سے اندر بڑھ گئی۔ وہ دروازے پر دستک دیتی اندر چلی گئی۔ اندر بیٹھے ہوئے شخص نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس کا نام فائز تھا۔ اس کی ٹیبل پر اس کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ صبح 8 بجے سے اب 12 بجے تک اس نے کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو مکمل طور پر پردے میں چلی آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی اور وہ ایسی لڑکیوں کے بالکل بھی حق میں نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کمپنی میں آنے والی لڑکیاں قابل ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن ایبل بھی ہوں، جو پینٹ کوٹ سوٹ پہن سکیں، نہ کہ ایسے پردہ کر سکیں۔ اس نے پھر بھی اسے اشارہ کیا تو وہ جلدی سے آ کر اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنی فائل اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی تھی۔ یہ لیں سر، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کمپیوٹر میں کافی سارے کورسز کر رکھے ہیں، اور حتیٰ کہ میٹرک سے ایم اے تک میری تمام پڑھائی کمپیوٹر تک کی ہے، اور الحمدللہ میں نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے۔ کمپیوٹر کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آپ کی اس جاب کے لیے اپلائی کرنا صرف میرا شوق ہی نہیں تھا، بلکہ میری مجبوری بھی ہے۔ آپ مجھے کسی بھی طرح کا مجھ سے ڈیمو لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ مجھے قابل ہی پائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فائل اور ایک ایک ڈاکومنٹس اس کی جانب بڑھا دیا، اور وہ اس کی فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ جیسا چاہتا تھا، یہ لڑکی بالکل ویسے ہی کوالیفیکیشن رکھنے والی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھایا تھا اور کچھ اہم چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا،
اور کچھ کام کرنے کے لیے کہا جو اس نے 5 منٹ میں ہی کر دیا تھا۔ وہ حیران تھا۔ صبح 8 بجے سے اب 12 بجے تک وہ جس قابل انسان کی کھوج کر رہا تھا وہ قابل محمل ہی تھی۔ آپ کی کوالیفیکیشن تو ہماری کمپنی کے مطابق ہے اور ماشاء اللہ قابلیت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے آج تک اپنی کمپنی میں کسی ایسی لڑکی کو نہیں رکھا جو بے حد مذہبی ہو، جو پردہ دار ہو۔ لیکن آج 3 دن سے میں ایسے ہی انسان کی تلاش میں تھا جو میری کمپنی کے بارے میں اسی طریقے سے ہارڈ ورک جانتا ہو۔ آپ کو اگر پردہ اتارنا پڑ جائے تو آپ کر لیں گی؟ فائز نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ دیر تو ساکت بیٹھے ہوئے اسے دیکھا اور پھر کہا، نہیں سر، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا پردہ ہرگز نہیں اتاروں گی۔ میرا پردہ میرا زیور ہے اور بچپن ہی سے میری ماں نے مجھے پردہ کرنا سکھایا ہوا ہے۔ میں یہ پردہ نہیں اتار سکتی، لیکن مجھے جاب کی بے حد ضرورت ہے۔ میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ مجھے یہ نوکری دے دیں گے۔ اس نے مجبوری کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہا۔ فائز بھی اپنی کمپنی کے لیے ایسے ہی محنتی اور قابل بندہ چاہتا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، آپ کل سے مجھے جوائن کر سکتی ہیں، اور اب مجھے یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کس چیز کے لیے اتنی ضروری ہے یہ جاب۔ اس کی بات سنتے ہی وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستگی سے اپنا سر کو اوپر اٹھایا اور کہنے لگی، سر، میرے بابا جان پچھلے سال ہمیں چھوڑ کر ابدی زندگی کی طرف سدھار گئے۔ میں اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کی واحد کفیل ہوں۔ میرے بھائی کو کچھ 2-4 بیماریاں ہیں اور اس کے پیٹ میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ میرے بابا اسے میرے پاس امانت کے طور پر چھوڑ کر گئے تھے اور اب وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے علاج کے لیے 6 لاکھ روپے بتایا ہے، اور اس 6 لاکھ کے لیے مجھے کہیں نہ کہیں نوکری کرنی ہے۔ کچھ پیسے میں نے کہیں سے ادھار لیے، کچھ میں نے ماں کے کنگن بیچے، اور اب میں نوکری کی تلاش میں ہوں تاکہ میرے بھائی کی جان بچ سکے۔ اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کس قدر درد میں مبتلا ہے۔ پھر کہنے لگی، سر، اگر آپ مجھے ایڈوانس دے دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس نوکری کو کبھی نہیں چھوڑوں گی اور دل لگا کر کام کروں گی۔ اپنا پورا وقت آپ کی کمپنی کو دوں گی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہر ایک بات کہہ ڈالی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آگے والا انسان کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ وہ تو مل بھی اس سے پہلی بار رہی تھی اور وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے خیالات رکھنے والا انسان ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں طنز جھلک رہا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے سامنے پردہ اتارنے کے لیے انکار کیا تھا، ورنہ آج تک کسی عورت نے اسے کسی بھی بات میں انکار نہیں کیا تھا، اور یہ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اپنا نقاب اتارنے کے لیے انکار کر دیا۔ آپ کچھ دن کے لیے یہاں آئیں، میں آپ کی پروگریس دیکھوں گا، اس کے بعد ہی میں آپ کو ایڈوانس دوں گا۔ یہ پردہ کرنا ہمارے رول کے خلاف ہے، لیکن آپ نے انکار کیا ہے۔ صرف یہی بات ہے کہ آپ ہماری کمپنی کے لیے کے مطابق کوالیفیکیشن رکھتی ہیں اور قابلیت بھی، اس لیے میں نے آپ کو جاب دے رہا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو 2-3 دن اپنی قابلیت کو یہاں پر منوانا ہوگا، اعتبار جمانا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد ہی میں آپ کو ایڈوانس کے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ ابھی ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، کل صبح آپ آفس آ جائیے گا، اس کے بعد ہم بات چیت کر لیں گے۔ میں بہت زیادہ تھک ہار چکا ہوں، مجھے لنچ کے لیے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی چیئر سے اٹھا اور اسے وہیں چھوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔
وہ حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ پیسوں کا بندوبست کرے تو کہاں سے کرے؟ اس نے بے بسی سے سوچا، اس شخص کو بھی اس نے 2 سے 3 دن دینے تھے، لیکن اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا، اپنی فائل اٹھائی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا راستہ وہ یہی سوچتی رہ گئی کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ گھر پہنچنے پر اس نے الماری کھولی تو ماں کا ایک چاندی کا اور سونے کے 2 کنگن جو اس کے لیے رکھے گئے تھے وہ دونوں اس کے سامنے پڑے تھے۔ اس نے آخری بار چیزوں کو دیکھا، ان کی ایک ایک پک لی اور پھر ان دونوں کو بڑے ہی محفوظ طریقے سے اپنے بیگ میں رکھا اور خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ مارکیٹ کی جانب تھا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ وہ اپنی محنت اور قابلیت سے اس بندے کو ایڈوانس دینے پر مجبور کر ڈالے گی، اور وہ جانتی تھی کہ جتنی کوالیفیکیشن اور قابلیت اس میں ہے، اسے 3 دن میں کسی میں بھی نظر نہیں آئی اور مجھ میں آ گئی۔ یقیناً وہ مجھے اپنی نوکری پر رکھ لے گا، اور یہی بات اسے تسلی میں رکھے ہوئے تھی۔ وہ زیورات لیتی ہوئی ایک دکان میں داخل ہوئی، ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری۔ وہ لگاتار 4 5 دکانوں پر چلی گئی۔ اس کے زیادہ سے زیادہ 1,50,000 تک کے ہوئے تھے۔ ابھی بھی اس کی مطلوبہ رقم نہیں ملی تھی۔ آخری دکان پر آتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ سبھی زیورات بیچے اور پھر وہ پیسے لیے ہسپتال آ گئی۔ ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ میں باقی پیسوں کا کچھ دنوں میں انتظام کر لوں گی، ابھی آپ لوگ ان سے میرے بھائی کا علاج کر دیجیے۔ میرے بھائی کی زندگی بہت اہم ہے۔ اس نے التجائیہ نظروں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد کہا، چلیں ٹھیک ہے مس محمل، میں 4 دن تک کا ویٹ کر لیتا ہوں۔ آپ کے پاس 4 دن کا ٹائم ہے، آپ جلد از جلد پیسے کمپلیٹ کر لیں، آپ کے بھائی کو انشاءاللہ ہم بچا لیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے۔ ماں کے پاس آئی، شام ہو چکی تھی۔ ماں نے اس کی جانب دیکھا اور روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بیٹا، تجھے تو میں نے اور تیرے بابا جان نے بہت لاڈ پیار سے پالا پوسا، تجھے کبھی بھی ہم نے گرم ہوا تک نہ لگنے دی۔ آج تم نہ جانے کیسے کیسے مشکلات جھیل رہی ہو۔ بیٹا، تم نے ایک بیٹا ہونے کا ثبوت دیا ہے، آج بیٹا مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ثمینہ بیگم روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ خاموشی سے اس ماں کے سر کو سہلاتی رہ گئی۔ ثمینہ بیگم بہت زیادہ تھک ہار چکی تھی۔ اس نے اسے وہیں آرام کرنے کے لیے کہا اور کہا، اگر وہ گھر جانا چاہتی ہیں تو وہ چلی جائیں، وہ یہاں پر موجود ہے۔ ثمینہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے بھی تو آج سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اس کے لیے سب کچھ اپنے آپ کو بھول چکی ہے۔ انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور پھر رکشہ پکڑ کر گھر آ گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹی یہیں پر تھیں۔ بس کھانے کے وقت ثمینہ بیگم گھر چلی جاتی اور کچھ نہ کچھ گھر سے بنا کر ایک بار پھر سے ہاسپٹل آ جاتی تھی اور اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کر اسے کھانا کھلاتی۔ انضمام کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، وہ مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مسلسل یہی بات کی تھی کہ بس اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ بیرون ملک سے ایک ڈاکٹر کو منگوایا گیا تھا جو اب انضمام کا علاج کر رہا تھا۔ آج اس کا آپریشن تھا اور آج کے دن ہی اس نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ پیسوں کا ارینج کر لے گی اور پھر 2 دن کے بعد آدھے اور پیسے ارینج کر لے گی۔ اسے کام کرتے ہوئے بھی 2 دن ہو گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں فائز کی گہری نظر اس پر رہی تھی۔ اس نے اسے کافی چیزوں سے آزما لیا تھا اور ہر آزمائش پر وہ پوری اتری تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ ایک محنت کش اور وہ ایماندار قابل لڑکی ہے، لیکن اسے ابھی بھی
اس لڑکی پر غصہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ باقی لڑکیوں کی طرح وہ بھی سوٹ پہن کر آیا کرے اور نقاب اتار دے۔ اس نقاب میں اس کی صرف دو ہی آنکھیں دکھتی تھیں۔ دو آنکھوں سے زیادہ دیکھنے کی شاید تمنا نہ تھی، یا پھر شاید اس نے انکار کیا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو انکار کو اقرار میں بدل دے، کیونکہ آج تک کسی لڑکی نے اسے کسی چیز کے بارے میں انکار نہ کیا، اور اگر وہ اسے صاف صاف یہ کہتا کہ وہ اسے کسی چیز کے بارے میں انکار نہ کرے تو شاید اس پر سوال اٹھتا اور اتنی بڑی کمپنی کا مالک بدنام ہو کر رہ جاتا۔ وہ خاموش ہوا۔ آج اس نے ایک بار پھر سے پیسوں کے لیے بات کی۔ کچھ دیر محمل کو دیکھا اور کہا، چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو 3.5 لاکھ روپے ایڈوانس دینے کے لیے راضی ہوں، جو آپ کے 6 مہینوں میں ہی مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کی پے اتنی ہے کہ 6 مہینے میں آپ پیسے اتار سکتی ہیں اور گھر بھی آسانی سے چلا سکتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جھوم جائے۔ اس بات پر اس نے کل ڈھیر ساری دعائیں فائز کو دی تھیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آگے اس سے کیا کیا ڈیمانڈ رکھنے والا تھا۔ اب 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ اس کے پیسوں کی مشکل حل ہو گئی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اسے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس نے سر سے پیسے لے کر غلطی کر دی۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ اپنے بھائی کا علاج کروا سکتی، تو شاید وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ کبھی بھی کام نہ کرتی۔ وہ اکثر اسے رات کو دیر تک آفس میں رہنے کا کہتا اور ڈھیر سارا کام اس کے ذمے لگا دیتا۔ کبھی وہ ذرا سا ٹال مٹول کرتی تو وہ فوراً اسے کہتا کہ تمہارے پردے کے باوجود بھی میں نے تمہیں جہاں پر نوکری دی ہے، تم جانتی ہو میرے پارٹنر میرا کیسا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں نوکری پر رکھے ہوئے ہوں، اس وجہ سے کہ تم ایک قابل لڑکی ہو۔ لیکن یہ نخرے نہیں چلیں گے، تم مجھ سے ویسے بھی ایڈوانس لے چکی ہو، جیسا میں کہوں گا ویسا تمہیں کرنا پڑے گا۔ کئی بار دیر سے آنے کی وجہ سے کافی سارے گنڈوں نے اسے للکارا تھا، اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن ہمیشہ خدا نے اسے بچایا تھا، اور اب آج ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے بھائی کو ہوش آ جائے، اور اس کے بھائی کا علاج بھی مکمل ہونے کو تھا۔ آج وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتی تھی، تبھی وہ ہاف ڈے کے لیے چھٹی مانگنے کے لیے اس کے پاس آئی۔ سر مجھے ہاف آج چاہیے، کیونکہ آج میرے بھائی کا آپریشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج وہ ہوش میں آ جائے، مجھے جانے دیجیے، مجھے چھٹی چاہیے، آپ مہربانی کر کے مجھے چھٹی دے دیں۔ اس بات پر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب تمہارے کوئی نخرے نہیں چلیں گے، یہ میرا آفس ہے، یہاں پر میری چلتی ہے، خاموشی سے جا کر بیٹھ جائیں۔ اور ہاں سنو، کل ایک بزنس پارٹی ہے۔ بزنس پارٹی آپ جانتی ہیں نا، اس میں یہ لباس جو تم پہن کر آتی ہو جس پر لوگ ہنستے ہیں، میرے سامنے یہ پہن کر نہیں آؤ گی، اچھے سے تیار ہو کر تم نے لازمی طور پر پارٹی میں آنا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ پارٹی کیسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کی کولیگز نے اسے بتا دیا تھا کہ میل لوگوں سے وہ اتنی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، وہ اکثر فیمیل کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، سر معذرت کے ساتھ میں ایسی بیہودہ پارٹیوں میں نہیں جاتی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ شخص بھڑک اٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی پر اسے غصہ آنے لگا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ کام کرتی رہے، اور اب تو وہ اسے 3 لاکھ کا ایڈوانس بھی دے چکا تھا۔ دیکھیں مس مومن، میں نے آپ کے پردے کے باوجود بھی آپ کو یہاں پر نوکری پر رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ قابل ہیں، لیکن اب آپ کے نخرے میں کسی طور پر برداشت نہیں کروں گا۔ کل آپ آئیں گی تو لازمی طور پر اس پارٹی میں شامل ہوں گی،
اور ہاں، دوسری بات، اگر آپ اس پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر ابھی سے آپ کی نوکری ختم، اور جو پیسے آپ نے ایڈوانس کے طور پر لیے ہیں وہ مجھے ابھی کے ابھی واپس کرنے ہوں گے۔ اس نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا تھا، کس قدر مغرور اور کس قدر ضدی اور بدتمیز قسم کا آدمی تھا۔ وہ پہلی بار کسی شخص کے ساتھ کام کرنے پر پچھتائی تھی۔ اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس کو اتنی بڑی کمپنی میں اپنا آپ بہت چھوٹا لگا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اتنے بڑے انسان کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں میں امڑ آتے آنسوؤں کو اس نے پیچھے دھکیلا تھا۔ آنسو ضبط کرتی ہوئی اس نے سر جھکا دیا، خاموشی سے وہاں سے اٹھی اور پھر باہر چلی گئی۔ فائز جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس چیز کے بارے میں منع نہیں کرے گی، کیونکہ اسے پیسوں کی بے حد ضرورت تھی، اور جب یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ مجبور ہو کر یہیں پر اس کے ساتھ کام کرتی رہے۔ وہ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھی اور اپنا سر پیچھے کی طرف ٹکا دیا۔ یا خدایا، آج کل تیرے بندوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی کسی کی فیلنگز کیوں نہیں سمجھتا؟ کسی کی مجبوریوں کو کوئی کیوں نہیں سمجھتا؟ ہر کوئی بس تماشا دیکھتا ہے۔ کسی انسان سے کوئی غریب مدد کیا مانگ لے، وہ انسان کو کس قدر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یا خدا، تیرے یہ بندے کہاں جائیں؟ اس نے آنکھیں موند کر سوچا۔ ڈھیر ساری تکلیف اس کے دل میں اٹھی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اسے اپنے بھائی کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی جس کی عمر 15 سال تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے جلد سے جلد بڑا ہو جائے گا اور اس کا علاج ہو جائے گا اور وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کس صورت اسے مرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر ابھی بھی وہ اس نوکری سے انکار کر دیتی تو اس وجہ سے وہ پارٹی میں نہیں جانا چاہتی، تو پھر اسے 3 لاکھ واپس کرنے پڑتے، اور وہ یہ 3 لاکھ وہ کہاں سے کرتی؟ مجبوری کے طور پر ڈاکٹر کے پاس سے لے کر وہ اس کو دے دیتی، اور پھر اس کے بھائی کا علاج درمیان میں رہ جاتا۔ پھر وہ کیا کرتی؟ دل میں ٹیس اٹھی تھی، اگر وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرتی تو نہ جانے وہ کیا کہتی۔ وہ اس بات سے اپنی ماں کو بالکل بھی کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے خاموشی سے فیصلہ کن انداز میں سر جھٹکا تھا۔ ایک بار پھر سے فائل دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو اس کی ماں کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے ایک نظر آفس کی جانب ڈالی تھی، جہاں اس آفس کے دروازے کے پاس وہ شخص بیٹھا اپنا حکم سنا کر اپنی دنیا میں گم سم تھا، اور یہاں یہ اپنے بھائی کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اس کی ماں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے موبائل فون کان سے لگا لیا تھا۔ اس کی منتظر تھی۔ محمل بیٹا، کہاں رہ گئی ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم 12 بجے سے پہلے آ جاؤ گی، اب دیکھو نا 12:15 ہو رہے ہیں، ابھی تک تم نہیں پہنچی۔ وہ بھی پریشان تھی۔ ابھی مجھے چھٹی نہیں مل رہی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور بتائیں، انضمام کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا آپریشن ہو گیا ہے کیا یا نہیں؟ اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، بیٹا ابھی تو وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، تم دعا کرو وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ تم نے کہا تھا نا کہ جلدی آ جاؤں گی۔ میں یہاں پر اکیلی سب کیسے مینج کروں گی؟ مجھے یہاں پر تمہارے دلاسے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو کوئی ایسا بھی رشتہ دار نہیں جو مجھے دلاسا دے سکے۔ خیر، تمہیں اگر چھٹی نہیں مل رہی تو تم آرام سے اپنا کام کر لو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی تمہارے بھائی کو ہوش آ جائے گا میں فوراً سے تمہیں انفارم کر دوں گی اور ایک وائس میسج تمہیں چھوڑ دوں گی۔ سمینہ بیگم نے کہا اور کال بند کر دی۔ اس نے بے بسی سے موبائل کی جانب دیکھا اور پھر بڑی محنت سے اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ وہ دن گزر بھی چکا تھا، اب دوسرا دن آ گیا تھا۔
رات کے وقت پارٹی تھی، اسے پارٹی میں جانا تھا۔ سبھی کولیگز ڈریسنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، سبھی نے بہت زیادہ بیوٹیفل ڈریسز بنوائے تھے، سب اسے دکھا رہی تھی، لیکن اسے ان میں سے کسی بھی چیز کو دیکھ کر اچھا نہیں لگا تھا۔ ایسے بیہودہ ڈریسز اس نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ اس نے پارٹی میں جانے کے لیے ہاں تو کر دی، لیکن اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ پردے میں ہی آئے گی۔ اور اب پردے کی بات پر آ کر فائز بھی تھوڑا سا خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے پہلے ہی دن پردہ اتارنے سے انکار کر دیا تھا۔ پارٹی میں لے جانا تو اس کی ایک چال تھی جو وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ پردے کو اتارنے کے لیے اس نے فورس نہیں کیا۔ شام کے وقت سب لڑکیاں بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی تھیں، جبکہ وہ سب سے پہلے ہاسپٹل جا پہنچی تھی۔ انضمام کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہاں ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے آفس کے لیے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے وہ اپنے گھر چلی آئی تھی۔ بے دلی سے تیار ہوئی اور پھر گاؤن پہن کر اس پر نقاب کر کے وہ تیار ہو چکی تھی۔ آج اس نے چادر نہیں لپیٹی تھی، بلکہ آج اس نے گاؤن پہنا تھا، اور اس گاؤن میں، حجاب میں، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جس میں سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اسے بہت معتبر بنا رہی تھی۔ آفس پہنچی، سبھی لڑکیاں آدھے ننگے ڈریس اور پھر پینٹ کوٹ شرٹ پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے سبھی نے ایک نظر اسے دیکھا، اور سبھی لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے گاؤن کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان سب کو کے لیے گاڑی چلی آئی، اور پھر وہ سب میں گاڑی میں بیٹھتی آفس پارٹنر کے گھر چلے گئے تھے۔ گھر بہت بڑا تھا اور گھر کے لان میں ہی پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ وہ پہلی بار ایسی پارٹی میں چلی آئی تھی۔ اس نے ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر سبھی لوگوں کو دیکھا۔ استغفر اللہ، ان لڑکیوں میں کوئی شرم و حیا باقی نہ رہی۔ کس طرح غیر مردوں سے گلے مل رہی ہیں اور کس طریقے سے ان سے ہاتھ ملا رہی ہیں۔ خدا مجھے بچائے، کاش کہ میں اس شخص کے ساتھ آفس میں کام نہ کرتی، کاش کہ میرا بھائی ٹھیک نہ ہوتا، اور کاش میرے پاس اس کے لیے علاج کے پیسے ہوتے۔ اللہ، توبہ توبہ، یہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں۔ اس نے دوسری جانب دیکھا، وہاں پر لوگ شراب پی رہے تھے۔ وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی، سبھی لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی اس کے آفس کی لڑکیوں نے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ مسکراتے ہوئی اس کی طرف چلی گئی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر فائز اور اس کے بزنس پارٹنر کھڑے ہوئے تھے، جس کے گھر میں ابھی یہ پارٹی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ فائز یار، تمہارے آفس میں ایسی لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں؟ میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ویسے دیکھنے سے کافی خوبصورت لگ رہی محترمہ، اور یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم کسی فائدے کے بغیر کولیگ نہیں رکھتے، یقیناً یہ بہت زیادہ قابل ہوگی۔ اس کی بات پر وہ ایک کہکا لگا کر ہنسا تھا، اور پھر اپنے اس پارٹنر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ دوسری طرف لے گیا تھا۔ دوسری طرف جا کر نہ جانے وہ کون سی باتیں کر رہے تھے۔ کافی دور تک وہ لوگ اہم میٹنگ میں لگ رہے تھے۔ تبھی محمل نے ادھر ادھر دیکھا، سبھی لڑکیاں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھیں۔ اس کے برقعے اور اس کی ڈریسنگ کو دیکھ کر سب نے اس سے بس تھوڑی سی بات چیت کی تھی۔ سبھی لڑکیاں کسی نہ کسی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی جب اسے کسی نے مخاطب کیا۔ ارے واہ محترمہ، یہاں جہاں جہاں پریوں اور حوروں کی بھرمار ہے، وہیں پر کچھ پردے دار بھی موجود ہیں۔ ارے ایسی
آپ ملکہ حسن ذرا ہمیں تو جلوہ دکھائیے گا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے ڈرنک کر رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی ڈرنک کا ایک گلاس تھا۔ وہ آہستگی سے سائڈ میں ہوئی، لیکن وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا محترمہ؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ایسی پارٹیز میں بھلا کوئی ڈھکا چھپا رہ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ایک بھرپور قہقہ لگا کر ہنسے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تو تبھی وہ لڑکا آگے بڑھا اور اس کا نقاب کھینچ کر جیسے ہی اتارا، اس نے فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس نے اسے دھکا دیا، اور پھر وہ وہاں سے اندھا دھند بھاگی تھی۔ وہ لڑکا اسے گالیاں نکالتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی، مجھے دھکا دینے کی؟ ہمت بھی کیسے کی تم نے؟ یہ سب کہتے ہوئے وہ اس کی جانب بھاگا تھا اور اندھا دھند بھاگے چلے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے ہوئے تھے کہ تبھی وہ کسی سے جا ٹکرائی تھی۔ یہ اندھیرے کی جانب کوئی تھا، نہ جانے کون تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، فائز تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اس لڑکی کا دمکتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ساری دنیا کو بھول گیا۔ وہ جب اس سے جا ٹکرائی تو اس نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے دور کیا، اور اب اس کے چہرے کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے آتے ہوئے وہ دونوں لڑکے پیچھے رک گئے تھے۔ محمل ان کی دونوں کی طرف پیٹھ تھی۔ سر یہ میرا نقاب اتار چکے ہیں، سر خدا کے لیے مجھے ان سے بچائیں، یہ میرے ساتھ غلط حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ روتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر وہ کہہ رہی تھی۔ اسے اپنے نقاب کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس شخص کے سامنے بھی اتر گیا ہے۔ اس نے جلدی سے اس کا نقاب اٹھا کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر کرا دیا۔ اب کی بار اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اس شخص کی جانب دیکھا جس نے اس شخص کا نقاب اتارا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب بڑھا تھا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک مکے برساتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس شخص کے چہرے سے خون بہنے لگا اور اس کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ محمل جو اندھیرے میں کھڑی تھی جلدی سے اپنا نقاب ٹھیک کرتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگی، سر بس کر دیں۔ اور کچھ بزنس پارٹنر نے مل کر اسے اس لڑکے سے دور کر دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی محمل کو ہاتھ لگانے کی اور اس کا نقاب کھینچنے کی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ یہی بات بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ محمل کو عجیب لگا تھا۔ یہ شخص کل تک اس کے ساتھ اس کے پردے کی وجہ سے اس قدر وہ غصے میں پیش آتا رہا تھا، اور آج جب کسی نے اس کا نقاب اتارا تو اسے کتنا غصہ آ گیا تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی، اور بڑی مشکلوں سے ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بزنس پارٹنر کا بھتیجا تھا، اور وہ اس پر غصہ ہو گیا تھا کہ تم نے میرے بھتیجے پر ہاتھ بھی کیسے اٹھایا۔ اور فائز فوراً ہی کہنے لگا، تمہاری اور میری بزنس پارٹنر شپ تھی نا، تو پھر آج کے آج اور ابھی کے ابھی میں پارٹنرشپ ختم کرتا ہوں، اور اب تک جو تمہارا حساب کتاب بنتا ہے یہ لو بلینک چیک ہے، اسے جتنا تمہارا پیکیج بنتا ہے تم اپنا لکھ لینا اور نکلوا لینا، اور آج کے بعد دوبارہ نہ تو مجھے کبھی تم نظر آؤ گے اور نہ ہی تمہارا بھتیجا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے محمل کی طرف دیکھا۔ اسے نہ جانے کس بات پر غصہ تھا، اور محمل حیران و پریشان کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے آفس کے لوگوں نے اسے جلدی سے جا کے گاڑی میں بٹھا دیا، اور سبھی لوگ آفس چلے آئے تھے۔ اس نے محمل کو
اس کے گھر پر چھوڑا اور کہا، رات بہت دیر ہو گئی ہے اور آپ لوگ جائیں، صبح آفس میں ملتے ہیں۔ یہ کہتا ہوا ڈرائیور سے کہتا گاڑی کو آگے بھگا کر لے گیا، جبکہ وہ حیران و پریشان اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اتفاق سے اس کی ماں بھی ابھی گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں اپنی ماں کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر انہی کی گود میں سو گئی۔ سمینہ بیگم نے اسے بتا دیا تھا کہ انضمام کو ہوش آ گیا تھا اور وہ اب پہلے سے بہتر تھا اور اسے یاد کر رہا تھا، لیکن فی الحال وہ بہت زیادہ تھکی ہاری ہوئی تھی۔ اس نے سمینہ بیگم کو نہیں بتایا تھا کہ پارٹی میں کیا کیا ہوا تھا اور کیا کیا نہیں۔ دوسری صبح جب وہ اٹھی تو اس کے دل و دماغ میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا، آخر فائز جیسے شخص کو اس بات پر کیسے غصہ آ سکتا ہے؟ اس نے تو اس کے پردے پر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی تھی۔ وہ آفس چلی آئی، لیکن آفس آنے سے پہلے وہ پھولوں کی دکان پر گئی، وہاں سے ایک بکے بنوایا اور پھر آفس کی جانب چلی گئی۔ آفس میں داخل ہو کر اس نے پہلا کام یہی کیا کہ وہ فائز کے کیبن جائے گی، اور وہ ویسے ہی چلتی ہوئی اس کے کیبن کی طرف گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ وہیں تھم سا گیا تھا کہ جب اس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ارے یار، اس لڑکی کے لیے میں ایک تو کیا کئی جانیں بھی لے سکتا ہوں، اور اس رات اگر میرے کولیگ مجھے نہ روکتے تو وہ شخص میرے ہاتھوں مر ہی جاتا۔ تم جانتے ہو اس لڑکی کو میں کب سے جانتا ہوں؟ میں یہ بات نہیں کہ اسے میں کچھ دنوں سے جانتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں اسے کالج کے دنوں سے جانتا ہوں، اور وہ مجھے ہمیشہ سے ہی اس کا پردہ کرنا بہت اچھا سا لگتا تھا، لیکن میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ اسی طریقے سے رہے اور میرے پاس آئے، لیکن اس نے جب میرے پاس آ کر بھی نقاب اتارنے سے انکار کر دیا تھا تو مجھے غصہ آیا۔ میں اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں یا میں اسے پہلے سے جانتا ہوں۔ میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن نکلوائی تھی تو مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ میری ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، اور اس بات پر سب گھر والوں سے میری ماں کا تعلق ٹوٹ سا گیا تھا، اور آج میں نے اپنی ماں کو اس کی ماں کے پاس بھیجا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میری نظروں کے سامنے رہے، اور چاہتا تو میں اس کی مدد ویسے کر سکتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ خوددار ہے، وہ کبھی بھی مجھ سے مدد نہ لیتی، اور دوسری بات کہ میں کسی کی گندی نظر اس پر کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے ہر چیز پر انکار کر رہی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہے اور ایسے لوگوں سے ملے جلے۔ اگر میری شادی اس سے ہو جائے تو اسے پتہ ہو کہ ایسے پارٹیز میں کیسے جایا جاتا ہے، کیسے کانفیڈنس پیدا کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ اس کے اس حلیے کو دیکھ کر لوگ ایسی واہیات حرکتیں نہیں کریں گے، لیکن خیر، وہ شخص میرے ہاتھوں مر جاتا۔ بات یہ ہے کہ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی اور کولیگ بھی ہوتی تب بھی میں اس کے پردے کی عزت کرتا، اور اس طریقے سے اگر کوئی اس کے پردوں کو نوچنے کی کوشش کرتا تو میں بھی اسی طرح اس شخص کو مارتی جو کسی اور کولیگ سے تنگ آ کر کرتا۔ محمل کی بات الگ ہے، ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پیچھے مڑا تھا، اس کا ہاتھ وہیں تھم چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کرے تو کیا کرے۔ اس کی ایک طرف اچھائی سامنے آئی تھی تو دوسری طرف یہ بات، اور اس نے اس بات پر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں اس قدر پھنس چکی تھی کہ اس نے اپنے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تبھی اس کے موبائل فون پر ایک وائس میسج آیا۔
اس نے کھولا، اس کی ماں اس میں کہہ رہی تھی، بیٹا تمہاری خالہ بتا رہی ہیں کہ جس آفس میں تم کام کرتی ہو وہیں پر تمہارا کزن بھی کام کرتا ہے اور وہ تمہارے رشتے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتی، تم اپنے باس سے مل لو۔ ماں کی بات پر بھی وہ اب سر جھکا گئی تھی، اور دوسری طرف ایک ایسے شخص کو قبول کیسے نہ کرتی جو کسی بھی عورت کی پردے کا احترام کرتا۔ خیر اسی نے جو ہی دروازہ کھولا وہ آگے اس کا منتظر تھا۔ وہ پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، سر آپ نے کل میری مدد کی تھی نا، اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بڑے دل سے اسے وہ بوکے دیا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ گیا اور پھر وہی پھول اس کی جانب بڑھا دیے تھے، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں بھی کچھ تھا۔ یہ انگوٹھی تھی، شاید وہ اسی انتظار میں تھا، اور یہ سارے کا سارا اس کا اپنا پلان ہی تھا۔ وہ حیران و پریشان رہ گئی۔ شیشے کے دروازے کے اس پار سارے کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ حیران و پریشان تھے اور وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تو ابھی بھی آپ کو ستانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اگر رات کا واقعہ نہ ہوتا تو اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میرے علاوہ کسی نے تمہارا حسن کو دیکھا تو میں مر جاؤں گا، اور ہمارے خاندان میں بھی یہ روایت برقرار رہے گی کہ خونی رشتوں میں سے ہی رشتہ ہوا ہے۔ تم مجھ سے شادی کرو گی، میرے سپنوں کی شہزادی۔ اس قدر خوبصورت بات پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی اپنے گھر والوں کے نام کر ڈالی تھی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی چاہنے والا بھی آئے گا، اور اب وہ آ چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ رکھا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ شاید یہ وہ پہلی منگنی تھی جو گھر والوں کی رضامندی ہونے کے باوجود بھی آفس میں ہوئی تھی۔ باہر کھڑے تمام کولیگز ایک دم سے ہو ہا کے رٹ لگا کر کھلا اٹھے تھے، اور ایک ایک کر کے اندر آنے لگ گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کمرہ بھر گیا تھا، اور پھر پھولوں کی پتیوں سے ان دونوں کا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی زندگی میں اندھیرے کے بعد سویرا ہو گیا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اب وہ خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ اس کا بھائی اب ٹھیک ہو چکا تھا، اور اب اس کی زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ بے شک خدا ان دلوں کو لازمی ملاتا ہے جن میں صداقت ہو۔ اگر ایک طرف سے بھی منافقت ہو تو خدا نہیں ملاتا، اور محبت میں صرف صادق لوگ ہی فتح یاب ہوتے ہیں۔